الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جیسا کہ آپ لوگ تھمبنیل پر دیکھ چکے ہیں کہ یہ صاحب انجینئر علی مرزا ہیں اور ان سے سوال ہوا کیونکہ ان کی یہ اولڈ ویڈیو ہے، زیادہ پرانی ہے، تو زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، مطلب 20 کے وقتوں کی ویڈیو ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ علی بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کیا ہے، تو انہوں نے سوال آپ لوگ سن لیجئے گا کیا سوال کرا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب جاہل ہیں کیونکہ عالم تو ہے نہیں یہ، تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ہم آپ کو جو انہوں نے حدیثیں بتائی ہیں، جیسے انہوں نے صحیح بخاری کا نام لیا، صحیح بخاری کے بعد جو جس حدیث میں اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سے جو کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اسے سچا نہ جانو، تو یہ سمجھ لیجئے اسی حدیث سے یہ بندہ جھوٹا ہو گیا۔ لیکن انہیں جھوٹ بولنے کی بہت اچھی انہیں پریکٹس ہے، تو انہوں نے باتوں کو انہوں نے گول کر کے گھما دیا۔ تو ابھی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں۔ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ابھی آپ نے اس کی جہالت کا ثبوت دیکھا، اب یہ آگے وہی حدیث بیان کرے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ ذرا سنیں۔ ایک دفعہ مدینہ گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کے ڈھیر۔ کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا کذاب ہے یہ شخص۔ حدیث شریف آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اب آپ ذرا اب اس کو اب خود آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبات قوم فبال قائما متفق علیہ قیل کان ذلک للعذر۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا اور کہا کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کسی عذر کی وجہ سے تھا، اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو تمہیں بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو صرف بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اس نے یہ حدیث یہاں پہ لگائی تو، لیکن اس نے اپنے مریدین کو کہانیاں کرا دی۔ بھائی یہ حدیث دیکھیں، یہ پہلے والی ہی واپس لے آئے ہیں بھائی صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں اب جی دیکھیں کہ یہ وہی حدیث لائے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ شخص کہاں تک جا رہا ہے اور اپنے مریدین کو یہ آگے کیا کہتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، سنیں آگے ذرا۔ ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے۔ اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا۔ اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ۔ جو اب یہ مرزا صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں جی، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ اب پیشاب کر رہا ہے پتھریلی جگہ پہ کیونکہ چھینٹے اس کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر سکتا ہے، جی بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن آپ غلط ہیں۔ کہاں سے غلط ہیں؟ تو یہ یہاں سے غلط ہے کہ انہوں نے سنت کہہ دیا، سنت نہیں ہے۔ جب تک کسی چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے وہ چیز سنت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اور آپ لوگ کوشش کریں ایسے لوگوں کی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو، ہمارے اس دور کو فتنے کا دور قرار دیا ہے۔ فیصلہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کتاب ہے نور الازا
مع مرقاء الفلاح، جو درس نظامی کے دوسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور میں بھی درس نظامی کا طالب علم ہوں۔ تو یہ باب ہے استنجا کے آداب۔ اب میں آپ کے سامنے عبارت اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ وَتَحْتَ شَجْرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَالْبُولِ قَائِمًا إِلَّا مِنْ عُذْرِ، یعنی پھلدار درخت کے نیچے پیشاب کرنا یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، اور بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ خدا را ایسے جاہلوں سے بچیں جو آپ کو غلط سلط باتیں بتاتے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر۔ میری ایک بات لازم ذہن میں لائیں کہ ہر بندہ امامہ پہننے والا، داڑھی رکھنے والا، حدیثوں کی بات کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ زمانہ فتنے کا دور ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔